جانا تو آج سوشل دنیا کے اندر اینگر کو کنٹرول کرنا بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے. آج لوگ سوال کرتے ہیں ہاؤ ٹو کنٹرول اور اینگر. مولانا صاحب کیا کریں؟ غصہ آ جاتا ہے، ماں کو بچوں پہ غصہ آ رہا ہے، میاں بیوی کو ایک دوسرے پہ غصہ آ رہا ہے، باہر جاتے ہیں تو سڑک کی وجہ سے کسی کو غصہ آ رہا ہے، آفس میں ہے تو کسی کو اقتصادی پرابلم ہے، فائنینشیل ایشوز ہیں، غصے میں ہے شخص، سوشل ایشوز ہیں، غصے میں ہے شخص، فیملی ایشوز ہیں، غصے میں. کیا کرے؟ غصے کو کنٹرول کرے. عزیزان محترم، جب دنیا کی ماہیت ہمارے سامنے کلیئر نہیں ہوگی تو ہم ہر قدم پہ غصے میں ہیں. جب دنیا ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی تو پھر ہم غصہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری ایکسپیکٹیشن بڑھ گئی ہے دنیا سے. آج ہم مادہ پرست ہو گئے ہیں، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اور جب یہ نہیں ہوتا تو اچانک سے انسان کے وجود میں کیا ہوتا ہے؟ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی بزنس کی ڈیل نہیں ہوئی ہے اور ڈیل بند ہو گئی، نہیں ہوئی. مولانا صاحب بڑا نقصان ہو گیا. کس چیز کا؟ مولانا صاحب ایک ڈیل ہونی تھی، نہیں ہوئی. وہ آپ کی تھی ہی نہیں، ہوتی تو آپ کی ہوتی. آپ کس چیز پہ غصہ کر رہے ہیں؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو چیز خلق نہیں ہوئی ہے لا یطلبو، اس کو طلب مت کرو. جو چیز ابھی وجود میں نہیں آئی ہے اسے مت مانگو. یہی تو وجہ ہے کہ انسان اضطراب میں ہے، انسان ٹینشن میں ہے، اور اسی ٹینشن میں تو غصہ کرتا ہے آدمی آگے. باہر سے آپ آفس سے آ رہے ہیں، ٹریفک کے پھنسے ہوئے ہیں، گھر میں آپ کے بچے نے ذرا سا کچھ کہہ دیا، آپ پھٹ پڑتے ہیں. میں پھٹ پڑتا ہوں، میں آپ سے کیا کہوں. ذرا سی زوجہ نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا تو اچانک سے جو ہے وہ کھانا اٹھا کے سائڈ پہ، یہ کیا ہے؟ سارا دن تھکا ہوا آیا ہوں کما کما کے اور یہ کھانا ہے. یہ دنیا پرستی ہے، یہ ابھی تک آخرت میرے آگے واضح نہیں ہوئی ہے. میں دنیا کے اندر گھوم رہا ہوں. میں کیوں ایک دوسرے سے لڑتا ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ میں دنیا کو سب دیکھ رہا ہوں، جبکہ امام نے قید خانے کو یہ بتا دیا کہ یہ قید انسان کی توانائی کو، کمال کو روک نہیں سکتا. انسان کمال پہ پہنچ سکتا ہے. دنیا، وہ قید خانہ بغداد کا قید خانہ تھا، یہ آج پوری دنیا قید خانہ ہے. الدنیا سجن مومن. حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. خوب لا یطلب راحت، تم اس دنیا کے اندر راحت مت مانگو، کیونکہ اس دنیا میں تم جنت مانگ رہے ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں جنت آپ کو مل جائے. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کو جو ہے وہ ساری آپ کی پریشانیاں دور ہو جائے، ممکن نہیں ہے. یہ جو ہم مانگ رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے. راحت آخرت کے اندر ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. وہ دنیا ایسی، آخرت میں خیر ہے، آخرت میں باقی ہے. دنیا میں مشکلات ہیں عزیزان محترم. اب آپ بولیں کہ مشکلات نہیں ہوں، مشکلات نہ ہوں، نہ مشکلات ہوں گی. دنیا کی ذات میں مشکل ہے. دنیا دنو یعنی پستی سے ہے، اور جو چیز پست ہو اس میں مشکلات ہوں گی. ہر وقت مشکلات ہیں. جب انبیاء نے مشکلات دیکھی، آروں سے کاٹ دیا گیا، بین طلوعین کئی سو بنی اسرائیل کے انبیاء کے شہید کر دیا گیا. رسول خدا نے اتنی مشکلات دیکھی. ہر سال رسول خدا ایک آدھ دفعہ اتنے شدید بیمار ہوتے تھے. رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ سال میں ایک دفعہ بہت شدید مبتلا ہو جاتے ہیں. کہاں ہو؟ دنیا ہے. ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ دنیا میں یہ مشکلات آئیں گے، مگر اہل بیت نے مشکلات نہیں جھیلی. میری آپ کی کیا مشکلات ہیں عزیزان محترم؟ 14 سال امام موسیٰ کاظم زندان رہے ہیں. تھوڑی دیر آپ کو کہا جائے نا کہ ایسی جگہ پہ آپ بیٹھے کہ جہاں انسان کھڑا نہ ہو سکے، جہاں انسان صحیح طرح ٹانگیں نہ پھیلا سکے، آپ سے کچھ گھنٹہ نہیں بیٹھا جائے گا. ابھی یہاں ہم لوگ مجلس سنتے ہیں، ٹانگ سون ہو جاتی ہے،
بلڈ سرکولیشن رک جاتی ہے. بعض اوقات ہم بدل رہے ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب کب ختم کریں گے, کب جائیں گے. ہوتا ہے ایسا, نیچرل ہے. 1 گھنٹہ نہیں بیٹھا جاتا ہم سے. کئی سال میرا مولا زندان بدلتے رہے جانے محترم, مگر ایک شکوہ نہیں کیا خدا کی بارگاہ. یہاں تو ذرا سی نوکری چلی جائے, ذرا سا کچھ ہو جائے تو میں کفر پہ آ جاتا ہوں. یہ کیا کیا پروردگار نے؟ مولانا صاحب میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں, میں تو اتنے توسل کرتا ہوں, میں تو اتنی نیازیں دیتا ہوں, یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ یہ دنیا یہی ہے. دنیا میں مشکل نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی آپ کو مشکل؟ امتحانات آپ سے اگر اس دنیا میں نہیں لیے جائیں گے, آپ اس دنیا میں چیک نہیں کیے جائیں گے, تو آپ کو وہاں پر آپ کو اجر کیسے ملے گا؟ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ یہاں بھی میٹھا ہو سب اور وہاں بھی میٹھا ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. ابتلاات میں مبتلا ہونا مہم ہے. وہ یہ تو آپ شکر کریں خدا کا کہ خدا امتحان میں ڈالتا ہے. وہ آپ دیکھیں کہ جن کو خدا نے ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے, مومن پہ 40 دن میں مشکل نہ آئے, پریشان ہونا چاہیے اسے کہ پروردگار میرے حال پہ تو نہیں چھوڑ دیا تو نے مجھے. رسول خدا خاک کو پہ اپنے رخسار کو رکھ کر شب کی تنہائی کے اندر, رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا, پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے, جو پلک جھپکنے کا لمحہ ہے, ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑ. رسول کہہ رہے ہیں. اور میں مشکلات ہوں گی, لیکن اس مشکلات میں کمال یہ ہے کہ راضی ہوں. راضی ہوں. ناراضی کیسے؟ ناراضی ہونا کیسا؟ ماں اپنے شکم میں جب بچے کو حمل کرتی ہے تو سختی نہیں ہے کیا اس کے لیے؟ سختی ہے, نیند نہیں آ سکتی ہے, مشکل میں ہے, مگر خوش ہوتی ہے کہ خدا نے اولاد عطا کی ہے. تحمل کرتی ہے. تحمل کرے عزیزان محترم. مگر زندگی کتنی بڑی ہے, کتنی مشکل پڑے گی میرے اوپر, ایک دن ختم ہو جائے گی. قرآن کہہ رہا ہے ان مع العسر یسرا, کہ ہر مشکل کے بعد کیا ہے؟ آسانی ہے. وہ اگر پوری زندگی مشکل میں گزر بھی گئی تو آخرت میں عزیزان محترم آسانی ہے. ایک شخص آیا مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, جو صاحب غدیر ہیں, کتاب جو انہوں نے لکھی, وہ کہتے ہیں کہ میں حرم میں مولا کے تھا, ایک شخص آیا جس کی ٹانگ میں مشکل تھی, صحیح چل نہیں سکتا تھا. مولا سے ایسے اس نے مانگا, مولا صحیح نہیں کریں گے میں نہیں جانے والا. کرا تھوڑی دیر میں دیکھا کہ بالکل ٹانگ صحیح ہوگی, چلا گیا. علامہ امینی کہتے ہیں میری ٹانگ میں بھی مشکل تھی. میں نے کہا مولا اس کو دے دیا, میں نے تو اتنا کام کیا, اتنی کتاب, نہیں ہوا, سو گیا, خواب میں آیا. کہا کہ وہ جو اس کو مشکل تھی اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس مشکل کے بدلے میں روز قیامت اسے کتنی جزا ملنے والی ہے, اور ہم نے اسے دے دی. تم تو جانتے ہو یہ جو دنیا میں ذرا ذرا سی مشکلات ہیں, ان کو مشکل نہ سمجھا جائے, ادھر بہت معاملہ کچھ اور ہے. جو بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں, کیوں دیکھتے ہیں کہ کچھ دن ذرا سخت گزار لوں. کیوں گزار لوں؟ کیونکہ آنے والا سیزن بزنس کو اچھا کر دے گا. ہوتا ہے نا, ہوتا ہے کہ 5-6 مہینے تھوڑا سختی کی گزار لوں. کیوں کہ بزنس ابھی ٹف ٹائم ہے, لیکن پریڈکشن یہ ہے کہ نیکسٹ 6 منتھ میں بزنس بہترین ہو جائے گا. آپ تحمل کرتے نہیں کرتے؟ عزیزان محترم, دنیا پلک چھپکنا ہے. یہ ہمیں لگ رہا ہے جو ابھی 40 سال 50 سال 60 سال کہاں گئے, جو پہلے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہاں ہیں, میں بھی کل کہاں ہوں گا. یہ سب گزر جائے گا, اور یہ واقعاً گزر جائے گا, اور حقیقت بھی ہے کہ یہ گزر رہا ہے. لیکن اجر عند اللہ, اللہ کے نزدیک اجر ہے. عزیزان محترم, برداشت کرے, سختی کو برداشت کریں, خوب سختی کو برداشت کریں, غصے کو
قابو کریں. یہ غصہ اس لیے ہے کہ ہم سے سختی برداشت نہیں ہو رہی ہے. زبان سے نکلے ہوئے تیر ہیں عزیزان محترم غصے کی حالت میں، جو کہ پیوست جب وجود میں ہو جاتے ہیں واپس نہیں نکلتے. آپ غصے میں کہہ دیتے ہیں انسان، خاص طور پہ فیملی میں انسان زوجہ سے گفتگو کرتے ہوئے، کلام کرتے ہوئے کس طرح گفتگو کر بیٹھتا ہے. خوب بعد میں شرمندہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال آپ نے اس وقت ظلم ستم جو کرنا تھا وہ کر دیا. شخصیت انسان کی غصے میں باہر آتی ہے. ابھی کچھ آپ بعض اوقات بیٹھے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ، بڑا اچھا آدمی، بڑا اچانک سے دیکھتے ہیں گھر میں گئے تو کس پہ چیخ رہا ہے؟ بچے پہ چیخ رہا ہے. بچہ نادان ہے، بچہ ہے. آپ ان بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جو چھوٹا بچہ ہو 8-9 سال کا، ہماری ایکسپیکٹیشن اس سے یہ ہوتی ہے جیسے میٹرک پاس بچے سے ہے. 10 دفعہ سمجھایا تھا، مگر خدا نے آپ کو نہیں 100 دفعہ سمجھایا. اور آپ کتنی دفعہ غلطی کر رہے ہیں. اور اگر وہ اپنی رحمت کو اڑا دے ایک دفعہ میں ہی، اللہ اکبر عزیزان محترم، وہ رحمت ہے. یہی تو اس کی خاصیت ہے کہ وہ بدیاں کرنے کے باوجود بھی ستار ہے میرے گناہوں کا. ابھی آپ کو تھوڑی پتا ہے، میں بہت اچھا نظر آ رہا ہوں. یہ خدا ہے کہ جس نے میری اچھائیوں کو آپ کے لیے مشہور کیا ہوا ہے اور میری برائیوں کو چھپایا ہوا. وہ میں بھی بچے کے ساتھ ویسے ہی کروں، وہ بچہ ہے. ہمیں بچوں کے ساتھ بچہ بننا چاہیے. میں نے کئی بچے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا، خود بھی میں آپ میں سے انہی میں شمار کرتا ہوں اپنے آپ کو، کیونکہ میری تربیت نہیں ہوئی ہوئی ہے تو میں بچے کی تربیت کرنے چلا. اور زوجہ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے عزیزان محترم. میں نے محدود ٹائم کو اپنے لیے کمال دیکھتا ہوں. خاموش تحمل کریں. بعض اوقات آپ کا تحمل آپ کی زندگی میں برکت عطا کرتا ہے. مادیت ہے عزیزان. ہر ایک شخص کو ٹریٹ کریں ایک ایکویشن کی طرح کہ اس ایکویشن کو سولو کرنا ہے، نہ ڈیزولو کرنا ہے. سولو کریں، وہ مشکل ہے، سولو کریں. بیٹھے بات کریں. میرا آپ سے مسئلہ ہے، بیٹھ کے بات کریں. فیملی میں ایشوز ہیں بہن بھائیوں کے، بیٹھ کے بات کریں. غصہ کیا ہونا؟ غصہ تباہی اور بربادی بھی لے جاتا ہے انسان کو، حرام کام پہ لاتا ہے. کاظم سے کم از کم میں آج اٹھوں تو میں آج یہاں سے اٹھ کر اپنے غصے کو کنٹرول کرنا لے کے جاؤں. مانگوں میں ان کی طرف سے، دے مجھے.